ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کل ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی اور تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کرتے ہیں اس میں تو کل کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بریک تھرو تو شاید نہ ہو، لیکن اگر کوئی آف دی ریکارڈ گفتگو کر لی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اس میں کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی ہوگی، سویلین لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوگی اور اس میں کے پی کے چیف منسٹر بھی بیٹھے ہوں گے، تو اگر کوئی بات کر لی جائے، کوئی راستہ نکال لیا جائے، کوئی تھوڑی سی اکوموڈیشن شو کی جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر 10 سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں ٹاکس کی، 9 سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ وہ چور ہیں، وہ چکے ہیں، 9 مئی کو پکڑنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو اس سے بات نہیں بنتی جب تک پہلے یہ جو گفتگو کا انداز یہ نہیں سنبھالتے، اس وقت تک وہ ماحول نہیں پیدا ہوگا جس میں کوئی پازیٹیو راستہ نکالا جا سکے۔ تو اس میں اگر کچھ کنٹریبیوشن کیا جا سکتا ہے تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن پاکستان میں تو اب ہم اچھی خبروں کی کوئی امید رکھتے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ پاکستان میں اچھی خبر ویسے تو بنائی جاتی ہے، لیکن ایسی اچھی خبر جس سے کہ عوام کو تسلی ہو، خوشی ہو، ہم یہ محسوس کریں کہ مستقبل سٹیبل ہو گیا ہے، اس قسم کی خبر تو ہمیں ملتی نہیں ہے۔ وہ اب ایسے ڈرامے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس میں اگر کے پی میں ایکٹیویٹی ہے وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی میں پھر ان کو میجورٹی بھی ویسے بھی حاصل ہے۔ پنجاب میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیں پنجاب میں تو لیڈرشپ کا کرائسس ہے نا، پنجاب میں جیسا بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ تو اندر ہے، اب انہیں 1 سال سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں، نہ ان کا کورٹ فیصلہ کر رہی ہے، نہ لینا نہ دینا۔ اب یہ ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر آپ پولیٹیکل پریزنر سیاسی لیڈران جو ایک غیر معینہ عرصے کے لیے اندر بند کیے جائیں اور ان پہ الزام تو لگایا جائے لیکن ثابت نہ کیا جائے، وہ پھر پولیٹیکل پریزنر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہم یہ لفظ ٹرم استعمال نہیں کرتے پاکستان میں آج کل مصلحت کی وجہ سے، لیکن آپ ڈیفائن تو کریں نا کہ واٹ از پولیٹیکل پریزنر، کہ پولیٹیکل پریزنر ہوتا کیا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہے پنجاب میں، پھر پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی حکومت نے زیادہ ریپریسو رویہ اختیار کیا ہے ماضی کے اندر، اسٹیٹ مشینری کا استعمال جس فراخ دلی سے حزب اختلاف کے خلاف پنجاب میں استعمال ہوا ہے، وہ شاید کسی اور صوبے میں ہم نے۔ ڈاکٹر صاحب اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے بھی حکومت وہی راستے اپنائے گی جو پہلے اپنائے گی، بالکل، وہ اور تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کہ کامیابی سے وہ پہنچ سکتے ہیں ڈی چوک تک؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہوگا وہی جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے۔ دیکھیے یہ بیوروکریسی کے پاس ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے، آج ان کی حکومت ہے وہ ان کے لیے خدمت کریں گے، کل وہ کسی اور کی حکومت ہوگی ان کی بھی خدمت ہوگی، طریقہ وہی ہے کہ لوگوں کو اپنے شہروں سے نکل لینے دو، ٹھیک ہے، بس والوں سے کہو کہ بس نہ دیں، ٹائر ان کے پنچر کر دو، ہوا نکال دو، یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، راستے میں بلاکیڈ کر دو۔ اب انہوں نے جو کنٹینر کا استعمال شروع کر دیا۔ اچھا اب ایک اور جو ہم نے دیکھا ماضی میں کچھ طریقہ، خندقیں کھود دو، سڑکیں اکھاڑ دو، رستے بند کر دو، تو وہ طریقے پھر وہی اپنائے جائیں گے۔ اور اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے یہ کال یا تو واپس لے لی جائے گی یا پھر بھرپور طریقے سے نہیں، دیکھیں کال کا تو یہی ہے کہ کال کے لیے وہ تیاری نہیں ہے جس کا وہ امپیکٹ کریٹ کر سکے جس مقصد کے لیے یہ کال کی جا رہی ہے۔ کچھ بیک ڈور چل رہا ہے باقی رہا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے، بین الاقوامی توجہ اس طرف مبذول کروانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ ایک ایسا ایجیٹیشن تسلسل سے، دیکھیں نا، ایک دن کا اگر پروٹیسٹ ہو بھی جائے یا 2 دن کا ہو بھی جائے تو اس سے بات نہیں بنتی۔ اگر آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو ایک تسلسل سے پروٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے، جس کے امکانات نہیں ہیں۔ لگتا ہے پس پردہ دیکھیں بیک ڈور میں اگر خاموشی سے کچھ ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے تو کوئی ایسا ہمیں ایویڈنس نہیں مل رہا، پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اشارے نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ جو ان کے ڈفلی بجانے والے ہیں وہ تو مخالفانہ ہی گفتگو کر رہے ہیں نا گورنمنٹ کے۔ لیکن یہ 3 سپوکس پرسن جو نامزد کیے ہیں، یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں، دیکھیں 3 جو سپوکس پرسن کیے ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ تینوں ریزنیبل انسان ہیں،
ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے وہ بھی معاملہ طے ہو گیا ہے جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ کمیٹی 2 والا۔ خواتین کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور توجہ ہٹ گئی۔ وہ اس طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے کہ اصل اگر پارٹی پہ کوئی گفتگو کرنی ہے تو یہ ان 3 لوگوں سے بندے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ جہاں شاہ محمود قریشی صاحب اپنی پارٹی سے گلہ کر رہے ہیں، وہیں وہ بلاول سے گزارش کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب فیصلہ کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، جمہوری قوتوں کے لیے یہ اہم وقت ہے۔ یہ سب باتیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بلاول کا، اس کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دینا۔ بلاول تو اس وقت بغیر ذمہ داری کے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، تو وہ ان کا تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جہاں تک یہ شکایت ہے شاہ محمود قریشی کی، وہ میرا خیال ہے جسٹیفائیڈ ہے، اور نہ صرف شاہ محمود قریشی بلکہ آپ لاہور میں دیکھیں نا، کتنے لیڈران جو ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا ہے پارٹی کے لیے، وہ جیلوں میں پڑے جیلوں میں پڑے ہیں، تو اس میں نہ پارٹی نے زیادہ توجہ دی ہے اس طرف، اور دوسری طرف حکومت بھی ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک میں کئی کیسز ہوتے ہیں، ایک میں بیل ملتی ہے، دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، دوسرے میں بیل ملتی ہے، تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایشو جو ہے، جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ پولیٹیکل پریزنر ہوتا کون ہے، یہ اسی قسم کا انہی کو ہم پولیٹیکل پریزنر کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہو، نون اسٹیبلشڈ، اور ان کو گرفتار کر کے آپ جیل میں ڈال دیں۔ آپ ان پہ الزامات تو ہوں، کرمنل کیسز یہ وہ حکومت سے ڈالے تو ہوئے یہ ہو، ایکسپیکٹ کیا جا سکتا نا، لیکن اپنی پارٹی تو پیچھے کھڑی ہو، اپنی نہیں، پارٹی دیکھیے پنجاب میں تو پارٹی ہے نہیں۔ وجہ یہ جو میں نے وجہ آپ کو بیان کر دی کہ پنجاب میں ہوا کیا ہے، سب سے زیادہ جبر پنجاب میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے پارٹی اس بات پہ گھومتی رہی کہ عمران خان کے سہارے سے گھومتی رہی، اور عمران خان نے جو کنفرنٹریشن کروانے کی کوشش کی، وہ پارٹی نے کوشش کی ان کنفرنٹریشن کو آگے بڑھایا جائے، لیکن یہ ریسکیو جو ان لوگوں کے لیے ریسکیو کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی طرف عدم توجہ رہی ہے، جس کی وجہ سے اچھے خاصے لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس پر اور حکومت کو خود بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کل کو حالات بدل بھی سکتے ہیں، پھر ان کو بھی شاید ضرورت پڑ جائے ان باتوں کی۔